نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام تھا جلیبیب، اور کچھ روایت میں انہیں خبیب بھی کہا گیا ہے۔ بخاری کے الفاظ میں جلیبیب ہے۔ حضرت جلیبیب جن کے خاندان بہت اونچے نہ تھے، جن کے پاس مال و دولت بھی نہ تھے، جن کے پاس زمین و جائیداد بھی نہ تھے، اور جن کی صورت بھی بظاہر اچھی نہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کون پسند کرے گی، مجھ سے کون نکاح کرے گی؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو حسن و جمال بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گھر اور جائیداد بھی نہیں ہے، اور یہی دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں، ان چاروں میں سے کسی ایک کی بنا پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ حسن و جمال، مال و منال، یا تو انسان حسن دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا حسب و نسب یعنی اس کے نسل کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ پھر نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا یا تو تقوی اور دینداری کی بنا پہ نکاح کرتا ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے۔ مال آج ہے کل نہیں رہے گا، حسن و جمال آج ہے 40 سال کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، لڑکی ہو تو بوڑھی ہو جائے گی، اور نسل اور خاندان کی عزت ہے تو کب لوٹ جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن دین ہے، تقوی ہے تو اللہ کے راستے پہ بھی چلے گا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلے گا، وہ خوشگوار زندگی، وہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ تو حضرت جلیبیب سے میرے نبی نے فرمایا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کون پسند کرے گی، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، 3 مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا نکاح کرواتا ہوں، جاؤ فلاں انصاری صحابی کے پاس۔ بہت غور سے میری اس بات کو سنیے اور نوٹ کیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ صحابہ کرام کے جذبات کیسے تھے۔ ہماری پسند وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری لڑکی کو پسند آ جائے، ہماری پسند وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لڑکوں کو پسند آ جائے، ہماری پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی وہ پسندیدہ ہو، یعنی مسلمان ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں انصاری صحابی کے پاس چلے جاؤ، وہ خود انصاری تھے، اور جا کے میرا سلام ان سے کہو، اور ان سے پھر کہنا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے، یعنی نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے حضرت جلیبیب چلے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، صحابی جو انصاری تھے دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ کہا کہ میں جلیبیب ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ وہ جواب رسول علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر انہیں اپنی چادر پہ بچھاتے کیسے آنا ہوا بتاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے مجھے بھیجا ہے، مجھے چنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو بتانے کے بعد وہ انصاری صحابی سناٹے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جلیبیب کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ جلیبیب کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ جلیبیب کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی مال و منال بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اونچا خاندان بھی نہیں ہے، اور عرب کی دھرتی پر اس وقت مال دیکھا جاتا تھا نکاح کے وقت، حسب و نسب دیکھے جاتے تھے نکاح کے وقت، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ جاتے ہیں بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے، بغل پردے میں ان کی بیٹی بھی ماں اور باپ کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ باپ نے جب بتایا تو ماں نے یہی کہا کہ میں جلیبیب سے کیسے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کرا سکتا ہوں، ان کے پاس تو حصے بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس زمین و جائیداد بھی نہیں ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو حضرت جلیبیب نے سن لی تھی، پھر وہاں سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کی میاں اور بیوی نے، یعنی اس بیٹی کے ماں اور باپ نے، تو بیٹی نے سن کر کے فوراً کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جس کو میرے لیے پسند کر لیا تو وہی میری بھی پسند ہے، میرا نکاح اسی سے ہونی چاہیے، کیا آپ رسول پاک علیہ السلام کے پسند کے خلاف کام کریں گے؟ تو ماں باپ کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ صحابہ کرام تھے، ان کی بیٹی نے جب بتایا کہ کیا آپ رسول کے پسند کے خلاف کام کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس بیٹی نے اپنے باپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا بھیجوا کر کہا کہ جائیے اور کہیے کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے، یہ کام ہمیں منظور ہے، تقریب نکاح کی محفل کو منعقد کر دیا جائے۔ یہ جاتے ہیں، جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے جس لڑکے کو میری لڑکی کے لیے منتخب کیا ہے وہ رشتہ مجھے بھی پسند ہے، میری بیوی کو بھی پسند ہے، میری بیٹی کو بھی پسند ہے۔ تو حضور نے اعلان کر دیا کہ بدھ کے روز ان کا نکاح کر دیا جائے گا، محفل نکاح سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جن کے پاس کوئی مکان نہ تھے، جن کے پاس کوئی دولت نہ تھی، جن کے پاس زمین
ज़मीन और जायदाद न थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िंदगी में बरकत के लिए दुआ फरमा दी। तो सहाबे किराम जो मदीने में रहते थे वो फरमाते थे कि इनके निकाह के चंद दिनों के बाद इनके घर में इतनी रहमत की बरसात होती है, इतने रिज़्क़ में बरकत होती है कि मदीने के लोग कहते हैं कि पूरे मदीने में अगर सबसे खर्चीला कोई घर था तो वो जुलैबीब का घर था, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से फ़ायदा हासिल करते थे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद है। आज हमारा वो मुआशरा सिर्फ माल को देख रहा है, सिर्फ दौलत को देख रहा है, सिर्फ ज़मीन और जायदाद को देख रहा है। तक़वे को पीछे हमने छोड़ दिया है, दीनदारी को पीछे हमने छोड़ दिया है। अपने दिल की तख्ती से पूछो, अपने दिल की आवाज़ को सुन लो, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन लो। ज़रा आप सुनो और समझो कि हमारी ये सोचें और हमारी ये फिक्रें कितनी मुज़हमिल चली जा रही है और कितने बर्बादी के दहलीज पर ये सोचें उतरती चली जा रही हैं। ये दुनिया 4 दिन की है, आप रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, चल बसेंगे, लेकिन क्या आपको जवाब नहीं देना है? एक एक अमल का जवाब देना होगा।